مغفرت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ تو یہ نہ دیکھ کہ میرے ذمے گناہ کتنے ہیں، تو صرف یہ دیکھ کہ میری رحمت کا سمندر کیسا ہے۔ تو یہ نہ دیکھ کہ میں کتنا عرصہ اپنے اللہ کو بھولا رہا ہوں، تو صرف یہ دیکھ کہ تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کوئی گناہوں کا طلب، ہے کوئی گناہوں سے معافی کا طلب گار، میں اس کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی شخص جس کو اولاد چاہیے، میں اس کو اولاد دے دوں۔ جس کا رزق کم ہے میں اس کا رزق کھلا کر دوں۔ آج کی رات مجھ سے مانگ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب 15 شعبان کی درمیانی رات آئی، ایک واقعہ اپنی زندگی کا بیان کرتی ہیں۔ کہتی ہے کہ سرکار میرے کمرے میں آرام فرما تھے، تو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سرکار بستر پہ نہیں ہے، سرکار بستر پہ نہیں ہے۔ تو میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے چل نکلی، اور یہ حضور کے جسم مبارک کا معجزہ تھا کہ حضور جدھر جدھر سے گزرتے تھے ادھر ادھر خوشبو بکھر جاتی تھی، پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ رسول اللہ کہاں ہیں۔ اور صحابہ حضور کو ایسے ہی ڈھونڈتے تھے، ایسے ہی ڈھونڈتے تھے، گلیوں میں نکلتے، جس گلی سے جدھر جدھر حضور کی خوشبو آتی ادھر چلتے جاتے تو رسول اللہ تک پہنچ جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں اٹھی اور میں نے دیکھا کہ سرکار بستر پہ نہیں ہے۔ میں حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، حضور کے پیچھے پیچھے چلی تو میں جنت البقیع میں پہنچ گئی، جو قبرستان سرکار کی مسجد کے ساتھ ہے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، آج کی رات میں تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں، میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی زندگی آسان کر دے، میری امت کو دکھوں تکلیفوں سے بچا لے، میری امت میں اتحاد اور اتفاق کو پیدا کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے انہماک سے دعائیں مانگ رہے تھے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ میرے آنے کا حضور کو پتہ ہی نہ چلا۔ جب حضور دعا سے فارغ ہوئے اور حضور پلٹے تو حضور نے مجھے دیکھا اور کہا عائشہ، تمہیں کیا دل میں یہ بات گزری ہے کہ میں تیرے ساتھ ناانصافی کروں گا؟ کیوں آئی ہو میرے پیچھے؟ اللہ کے رسول آپ کو بستر پہ موجود نہیں پایا تو آپ کی تلاش میں نکل آئی ہو۔ اب حضور نے ایک سوال پوچھا کہ عائشہ بتاؤ، جو آج کی رات ہے، اس رات کو جانتی ہو کہ یہ کیا رات ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ عرش کے اللہ کے رسول آپ ہی جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اس ایک رات کو صرف ایک رات نہ سمجھو، یہ وہ رات ہے جس ایک رات میں بنو کلب کی بکریوں کے اوپر اگے ہوئے بالوں کی مقدار میں اللہ کی ذات گناہ گاروں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اتنے گناہ گار بخشے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اس رات اللہ سے توبہ کی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید ہمیں توبہ کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ اے پروردگار کے بندو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ ایسی کرو کہ جس توبہ نے تمہارے اندر استقامت اختیار کرنی ہے، سچی توبہ کرو۔ توبہ نصوحا کیا ہوتی ہے؟ وہ توبہ کہ جو توبہ کرنے کے بعد تمہارے عمل میں نظر آئے، یعنی تم وہ توبہ کرو اور اس گناہ کو پھر چھوڑ دو۔ ایک بات ذہن میں رکھو کہ بندہ کسی بندے کے ساتھ بات کر کے قول سے مکر جائے نا تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے اور جبار اور قہار کی شانوں والا ہے۔ جس وقت ہم جھوٹ موٹ کی توبہ کرتے ہیں نا، گناہوں سے توبہ کی، کسی بھی گناہ سے کی، ظلم سے کی، گالی سے کی، جھوٹ سے کی، فساد سے کی، برے القابات دینے سے کی، جو گناہ ہمارے پاس ہے، ہم اس سے جب توبہ کرتے ہیں اور اس توبہ کے بعد پھر اس گناہ کو چھوڑتے نہیں، پھر شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ کی ذات اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر اپنے بندوں کی طرف دیکھ کے نا فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں دیکھو میرے اس بندے نے میرا کیسا مذاق بنایا ہے، اس نے میرا استہزاء کیا ہے، اس نے مجھے کمزور سمجھا ہے۔ یہ اگر کسی بندے سے وعدہ کرتا نا تو بندے کو تو ضرور کہتا بھائی بندے دی گل ہی ہوتی ہے، زبان ہی ہوتی ہے، بس تم سے بات کر دی ہے، بس آج کے بعد نہیں۔ اگر کسی سے ناراض ہے اور اس سے راضی ہو گیا تو اس کو اس نے کہہ دیا ہے کہ بس بھائی میرا دل اب تم سے صاف ہے، میں خاندانی آدمی ہوں، میری بات پکی ہے، میں آج کے بعد تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔
کہا فرشتوں دیکھو بندوں سے جب بات کرتا ہے نا تو بات پہ پیٹا رہتا ہے، اور جس وقت مجھ سے توبہ کرتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے، رات کو توبہ کرتا ہے صبح کو مکر جاتا ہے۔ یہ بندہ میری رحمت کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو دوستو ایسے شخص کے لیے پھر عذاب بھی بہت سخت ہے۔